ملک خداداد پاکستان میں الحمدللہ بڑی محنت کے بعد، بڑی کاوشوں کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد ناموس صحابہ و اہل بیت جو بل پاس ہوا ہے، تو ہر طبقہ ہے زندگی سے جتنے بھی افراد ہیں ان کو اس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض افراد بالخصوص اہل تشیع میں سے لوگ وہ اس بل کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جی متنازع بل ہے۔ بھئی متنازع بل کیسے؟ آج تک آپ بھی جواد نقوی صاحب ہوں یا اور بھی لوگ ہوں تو یہ سارے لوگ میٹنگ کرتے رہے ہیں۔ مثلا جامعہ عروۃ الوسطیٰ میں جواد نقوی صاحب جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے میٹنگ کی امن اور اتحاد کے لیے کہ بین المسالک، بین المذاہب اتحاد ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، اور واضح طور پہ وہ وہاں پہ پڑھ کے سناتے رہے کہ اہل سنت مقدسات کی توہین اہانت حرام ہے، اور ان کے جو اہل تشیع کے جو سب سے بڑے راہبر اور ان کے سب سے بڑے جو امام اس وقت کے مجتہد آیت اللہ خامنائی، ان کا فتویٰ 30 ستمبر 2010 کو شائع ہوا، جس میں وہ لکھتے ہیں اہل سنت برادران کے مقدسات کی توہین اور اہانت حرام ہے، پیغمبر اسلام کی زوجہ پر الزام اس سے کہیں زیادہ سخت اور سنگین ہے، اور یہ امر تمام انبیاء علیہ السلام کی ازواج بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے ممنوع اور ممتنع ہے۔ تو اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ یہ بل جو ہے یہ متنازع ہے، تو یہ تو پھر جو اتحاد اور امن کو سبوتاژ کرنے والی قوتیں ہیں ان کو حوصلہ دینے والی باتیں، اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اہل تشیع کو چاہیے کہ وہ صبر سے اور حوصلے سے کام لیں اور اس بل کی بھرپور حمایت کریں، بلکہ صرف یہ اہل تشیع کے خامنائی صاحب انہوں نے نہیں، بلکہ مصر کے سید طاہر الہاشمی، یہ اہل تشیع کے ایک محقق شخصیت ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے 22 مراجع، 22 مجتہد بڑے بڑے نامور، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل سنت مقدسات کی توہین اور اہانت حرام ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس بل میں صحابہ اور اہل بیت، یہ جو بڑی بڑی عظیم الشان ہستیاں ہیں، ان کے خلاف جو بات کرے گا اپنی تقریر میں، تحریر میں، وہ پکڑ میں آئے گا۔ اور یہ کوئی بل کوئی نیا نہیں ہے، بس اس کو زیادہ مؤثر بنایا گیا ہے۔ پہلے 3 سال قید ہوتی تھی اور قابل ضمانت یہ مقدمہ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب 10 سال اس کو کر دیا گیا ہے، اور ناقابل ضمانت عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اہل بیت کا بھی اس میں بھرپور تحفظ ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اہل بیت کی شخصیات کے بارے میں کوئی توہین اور اہانت والا جملہ بولے یا ان کے خلاف کوئی باتیں کرے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی عظمت کا بھی اس میں بھرپور دفاع ہوگا۔ پھر کہتے ہیں جی نہیں جی یہ تو بل جو ہے یہ بعض دشمنان اہل بیت کو صحابیت کا درجہ دینے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ بھئی صحابیت کا درجہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو دینے والے؟ وہ تو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، کوئی کسی کو صحابی کا درجہ اپنے پاس سے نہیں عطا کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کی عطا تھی، اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں یہ مرتبے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ تو مقام اور مرتبے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے۔ اور جو ان معزز اور مکرم شخصیات کے حوالے سے جو باتیں کرے اس کے بارے میں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرامین موجود ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3866 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ جو ہدایات ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں انہی ہدایات کی روشنی میں جو توہین کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اہل بیت کی توہین کرے یا صحابہ کی توہین کرے۔ پھر اس حوالے سے ایک اور حدیث آپ سنتے جائیے، ترمذی شریف کی 3862 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے محبت کی تو میری وجہ سے اس نے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا تو میری وجہ سے اس نے ان سے بغض رکھا۔ یعنی
رسول اللہ سے اگر محبت ہے تو پھر صحابہ سے بھی محبت ہوگی، اگر رسول اللہ سے معاذ اللہ بغض ہے تو پھر صحابہ سے بھی بغض ہوگا۔ صحابہ کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو اللہ اس کی ضرور پکڑ کرے گا۔ یہ ہدایات ہیں واضح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اس بل میں انہی ہدایات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بل جو پاس ہوا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہل تشیع کو چاہیے کہ وہ حوصلے سے کام لیں، وہ صبر سے کام لیں، اور امن اور اتحاد کی طرف یہ جو ایک اہم سنگ میل ہے، ایک بل ہے، اس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اہل بیت اور صحابہ کی اہانت کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تاریخی حقائق بیان کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھئی آپ قرآنی حقائق کو تو پہلے بیان کریں۔ قرآنی حقائق کو آپ جب سامنے رکھیں گے تو تاریخ میں تو ہر طرح کی روایات آپ کو مل جائیں گی، کسی کی مخالفت میں بھی ملیں گی، اس کی حمایت میں بھی ملے گی۔ قرآنی حقائق کیا کہتے ہیں؟ قرآنی حقائق یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ جنتی، یہ قرآنی حقائق ہیں۔ چلیں آپ احادیث پہ بعد میں آئیں، لیکن قرآن کو تو پہلے اپنے درجے پہ رکھیں۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو قرآنی حقائق کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس بل کی بھرپور حمایت کریں۔